بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بزرگ ولی اللہ جناب داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک حکایت ہے کہ ان کے شہر میں ایک عورت بیوہ کیا ہوئی کہ اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، بچوں کا ساتھ اور کل جائیداد بس 3 درم۔ حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اور جا کر بازار سے ان 3 درم کا اون خرید کر لائی، کچھ چیزیں بنا کر فروخت کی تو 5 درم وصول پائے۔ 2 درم سے کھانا پینا خریدا اور 3 درم کا پھر سے اون لیتی آئی۔ اسی طرح کچھ دن گزر بسر کیا۔ ایک دن بازار سے کھانا پینا اور اون لے کر گھر کو لوٹی۔ اون رکھ کر بچوں کو کھانا پینا دینے لگی کہ ایک پرندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اون اٹھا کر لے گیا۔ عورت کے لیے اپنی کل کائنات کا یوں لٹ جانا سوہان روح تھا۔ مستقبل کی ہولناکیوں سے خوفزدہ اور غم و غصے سے پاگل سی ہو کر رہ گئی۔ دوسرے دن سید جناب داؤد طائی کے گھر گئی اور ان کو اپنا قصہ سنا کر ایک سوال پوچھا، کیا ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ جناب داؤد طائی عورت کی درد بھری کہانی سن کر پریشانی کے عالم میں ابھی اسے تسلی دے رہا تھا کہ اتنی میں دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دیکھا تو 10 اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے پایا۔ اس سے آمد کا مقصد اور ماجرا پوچھا تو انہوں نے کہا، حضرت ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا۔ پانی اس تیزی سے بھر رہا تھا کہ ہمیں ہماری موت صاف نظر آ گئی۔ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم میں سے ہر شخص نے عہد کیا کہ اگر اللہ پاک ہماری جان بچا دے تو ہم میں سے ہر آدمی 1000 درم صدقہ دے گا۔ ابھی ہم یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک پرندے نے کہیں سے ہماری کشتی میں اون کا ایک گولا لا کر پھینک دیا، جسے ہم نے فوراً سوراخ میں پھنسایا، کشتی کو پانی سے خالی کیا اور سیدھے یہاں نزدیک ترین ساحل پر آ پہنچے۔ ہم کیونکہ یہاں کے لیے اجنبی تھے، اس لیے لوگوں سے کسی معتبر آدمی کا نام پوچھا تو انہوں نے ہمیں سیدھا آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ یہ لیجئے 10,000 درم اور ہماری طرف سے مستحقین کو ڈھونڈ کر دے دیجیے گا۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العزت کی اس حکمت پر حیران اور پریشان ہوتے ہوئے 10,000 درم لے کر سیدھا اندر اس عورت کے پاس گئے، سارے پیسے اسے دیتے ہوئے کہا، اب میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ تو بیوہ عورت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو تکتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، گویا اس کے جسم کا ہر حصہ، ہر بال رب کے شکر میں ڈوبا جا رہا ہو۔ اللہ رب العزت کی تدبیریں ہماری سوچ سے کہیں بہتر ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں، وہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔